موت کے بعد ایک جہان آ رہا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عالم برزخ میں سوال جواب بھی برحق ہے اور عذاب ثواب بھی برحق ہے۔ 3 سوال عالم برزخ میں ہونے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا پالن ہار کون ہے؟ دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے جس کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے آئے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین۔ اب یہ 3 سوال ہونے، ان کے جوابات وہاں رٹے سے نہیں دیے جائیں گے، نہیں تو آج کوئی یہودی بھی رٹا لگا لے، عیسائی بھی لگا لے، ہندو بھی لگا لے، سکھ بھی لگا لے کہ میں کہہ دوں گا ربی اللہ نبینا محمد دینی الاسلام، لیکن خیال کرو یہ جوابات رٹے سے نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان تینوں سوالات کے جوابات انسان کی زبان پر تب درست آئیں گے کہ دنیا کی زندگی ان جوابات کے مطابق بسر۔ اگر زندگی بسر کی اس عقیدے پر کہ ربی اللہ، میرا پالن ہار وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، نفع نقصان کا والد وہی ہے، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہی ہے، حاجت روا مشکل کشا وہی ہے، اس کی زبان پہ آئے گا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ لیکن اگر زندگی گزاری شرک اور کفر پر، بتوں کی پوجا میں، قبروں کی پوجا میں زندگی بسر کر دی، اولاد صحت عزت کی امیدیں لے کے یہ درگاہوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اس کی زبان پہ نہیں آئے گا ربی اللہ، یہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس سوال کا میں کیا جواب دوں۔ افسوس کرے گا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے تیرا نبی کون ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس سوال کی تیاری کیا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ آپ علیہ السلام نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر موقع اور مرحلے پر امت کی رہنمائی کی ہے، بشرطے کہ امت اس طرف آئے۔ بچہ پیدا ہوا، اذان اقامت کیسے کہنی ہے نبی نے سکھایا، گھٹی کیسے ڈالنی ہے نبی نے سکھایا، نام کیسے رکھنا ہے نبی نے سکھایا، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے نبی نے سکھایا، عقیقہ کرنا کیسے ہے نبی نے سکھایا، بال کاٹنے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے نبی نے سکھایا، نام کیسے رکھنا ہے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، کھانے پینے لگا، کھانا کیسے ہے نبی نے سکھایا، پینا کیسے ہے نبی نے سکھایا، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے نبی نے سکھایا۔ جوان ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا، رشتہ کیسا ہونا چاہیے نبی نے سکھایا۔
سب سے پہلے دیکھو کہ جہاں سے رشتہ لے رہے ہو، جہاں رشتہ دے رہے ہو، ان کے عقیدے میں شرک تو نہیں ہے، بے دین تو نہیں ہے؟ اگر وہ بے دین ہے، اللہ سے وفا نہیں کرتے، تم سے وفا کیا کریں؟ دین کو دیکھو، نبی نے سکھایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شرک کی بیمار عورتوں سے کوئی توحیدی نکاح نہ کرے، اور شرک کے بیمار مرد سے کوئی مومنہ عورت نکاح نہ کرے۔ شادی کیسے ہے وہ بھی نبی نے سکھایا۔ شادی میں کل 6 کام ہیں جو اسلام نے سکھائے، ان میں سے 5 کام نکاح کی مجلس میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کل 6 کام ہیں شادی میں، 5 کام نکاح کی مجلس میں ہو جاتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ مہر مقرر کرنا ہو گیا، گواہ ہو گئے، ایجاب قبول ہو گیا، خطبہ ہو گیا، اور نکاح جب ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دے۔ یہ 5 کام جو نکاح کی مجلس میں ہو جاتے ہیں۔ مہر مقرر ہو، گواہ مقرر کیے جائیں، خطبہ دیا جائے، ایجاب قبول ہو، اور میٹھی چیز تقسیم۔ 5 یہ ہو گئے، اور ایک کام اور ہے، وہ ہے ولیمہ۔ رخصتی سے 1 دن بعد ولیمہ سنت عمل ہے، اور ولیمہ کیسے ہو نبی نے یہ بھی سکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی شادیوں پر جو سب سے زیادہ VIP ولیمہ کیا وہ کیا تھا؟ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن بنایا، اور ساتھ روٹی رکھ دی۔ یہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء کا سب سے VIP ولیمہ۔ کہ آج کا کوئی دلہا میرے نبی سے زیادہ شان والا ہے؟ آج تو لوگوں نے اپنے گلے میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ آج تو شادیاں خوشی نہیں، شادیاں مصیبت بن گئی ہیں۔ ہر علاقے کے اپنے رسم ہے۔ مسلمان اور اسے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ شادی بھی کبھی ڈھول باجے کے بغیر ہوئی ہے۔ کہتا ہے شادی ہو اور ڈھول باجا نہ ہو، ہے یہ مسلمان؟ اور قسم قسم کے جاہلانہ رواج ہیں۔ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ بارات جا رہی ہے جی، 20 25 40 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، بارات ہے۔ تو بھائی ہمیں دکھاؤ نا قرآن میں حدیث میں بارات کا ذکر کہاں ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی دختر بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ہو گیا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا بارات لے کے آؤ، اپنی ایک خادمہ سے کہا، بڑی عمر کی عورت سے کہا میری بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ دیا۔ بارات کا کوئی تصور نہیں۔ پھر مائیاں، کئی علاقوں میں مائیوں کا رواج ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ مہندی کا رواج ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ڈھول باجا گانا بجانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور اس سے بڑی بے حیائی، اس سے بڑی بے حیائی، لڑکا جاتا ہے سسرال اور وہاں عورتوں کے درمیان میں وہ لڑکا دلہا بیٹھتا ہے۔ یہ مسلمان کا گھر ہے، ساری عورتیں دائیں بائیں جمع ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا عذاب آتا ہے، نہیں تو ہم تو صبح شام اللہ کے عذاب کو دعوت۔ ہر علاقے میں اپنے رواج ہیں۔ یہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ہم جاتے ہیں میت اٹھانا ہوتا ہے کسی گھر سے،
بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. 50 بندہ گھر میں گھس جاتا ہے چرپائی اٹھانے. بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کی شریعت میں کہاں اجازت ہے؟ باقی لوگ گھر کے دروازے کے باہر ٹھہر جائیں, گھر کے 2-4 جو بندے ہیں ذمہ دار وہ جائیں چرپائی اٹھا کے باہر لے آئیں, باقی ثواب اٹھا کے لے جاؤ چرپائی. اتنے لوگوں کا عورتوں کے درمیان جانا یہ خدا کے عذاب خدا. یہ قسم کی رسم و رواج ہے. تو ہماری یہ شادیاں خوشی کی بجائے غمی بن گئی ہیں, اور ہمارے غم وہ ذلت بنتے جا رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کے گھر میں غم ہو جائے اس کے غم میں شریک ہو جاؤ. کیسے شریک ہو جاؤ؟ کیسے شریک ہو جاؤ؟ اسلام کہتا ہے 3 دن تک اس کے گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے. 3 دن تک اس کے گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے. اس کے عزیز, دوست, برادری, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ اسلام کہتا ہے. اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ادھر اس کی ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گیا, لیکن ہم نے اس کو ایک اور اتنے بڑے غم میں ڈالا کہ اس کو وہ اپنا غم بھول گیا. اب اس کو پریشانی ہے, برادری بھی آئے گی بیٹھ کے کھائے گی, علاقہ بھی آئے گا بیٹھ کے کھائے گا. اب وہ اپنی ناک بچانے کے لیے لوگوں سے قرضے مانگتا ہوگا. یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ نہیں سکتا. افسوس ہوتا ہے پھر گھر سے میت نکلی, گھر سے میت نکلتی ہے اور 5 منٹ بعد اس گھر میں کھانا شروع ہو جاتا ہے جیسے شادی کا ولیمہ ہے. بھائی اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم عائشہ کہتی ہیں ہمارے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی, جنازہ چلا جاتا اور محلے کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی, پیچھے جو گھر کی اپنی عورتیں رہ جاتی تھیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا یا کوئی عزیز کرتا تھا. آج تو مصیبت ہے, کوئی کھانا کھائے بغیر جانا چاہے اسے جانے کوئی نہیں دیتا. دو گھر ایسے ہیں جن کا کھانا منحوس ہے, وہاں کھانے سے بچنا چاہیے. ایک میت والا گھر اور دوسرا مریض کا گھر. اسلام میں حسن ہے. میت کے وارث بھی پریشان ہیں, وہ تیری دعوتوں کے لیے نہیں فارغ, اور مریض کے گھر والے بھی پریشان ہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے خوشی آئے تو جا کے کھا لے, لیکن اس موقع پہ ان کو پریشان نہ کرے. یہ حال ہے. ادھر فوتگی ہو گئی, اب جی ایک بھینس ذبح کریں, اچھا ایک سے تو کام نہیں چلے گا, 2 ذبح کرنی پڑے گی. اور پھر وہ غریب عرصہ دراز تک وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. ابھی وہ قرض ختم ہوا نہیں, کوئی اور فوتگی ہو گئی, پھر وہ اتارتے رہتے. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. تو میں عرض کر رہا ہوں قبر میں سوال ہے 3. تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب وہ دے گا جو پکا توحیدی ہوگا. اور دوسرا سوال ہے تیرا نبی کون ہے؟ اس کا جواب وہ دے گا جو بدعات نہیں کرے گا, رسم و رواج پہ نہیں چلے گا, نبی کی سنت پہ چلے گا. تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے بھائی؟ اب دین کے 2 معنی. ایک دین کا مطلب یہ ہے, قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. آج ہمارے ہاں بھی ہم جو دیندار لوگ بھی ہیں, لبادہ ہولیاں ہمارا دین کا ہے, ہم بھی شاید 5 سے 10% دین پہ چل رہے ہوں. بس نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرے تک ہم نے دین سمجھا. حالانکہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو
وہ دین کا پابند ہے. ہر مثال کے طور پہ آج ہماری مارکیٹ میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. خصوصاً جو لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، بے شمار ایسی خرابیاں ہیں کہ ان کا وہ کاروبار جائز نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کسی کو، نہ کبھی پوچھا، لگے ہوئے. اس لیے میرے عزیز خیال کرو، دین کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین پہ چلنا، اور یا ما دینوں کا مطلب یہ ہے جس زمین، جس علاقے، جس ریاست میں تو نے زندگی گزاری ہے اس ریاست کا قانون کیا تھا. تو نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ کبھی دل میں امید اور خواہش بھی رکھی اللہ میں اسلامی نظام دے دے؟ ملک تو بنا تھا اس نام پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک نعرہ دے دیا گیا، لیکن آج تک ہمارے گلے میں وہ نعرہ ہی ہے. اسلام کا نام و نشان نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں انہیں 3 سوالوں کی تیاری کروائی ہے. یہ قرآن حدیث اصل میں 3 سوالوں کی تیاری ہے. میں نے جو مقام پڑھا تو 3 آیتیں ترجمہ کرتا ہوں. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف مد الظل، اللہ کیسے دراز کرتا ہے سائے کو. سورج نکلتا ہے نا، پہلے سایہ کہیں تھوڑا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے سایہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہے. الم ترا کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسے دراز کی اللہ نے سائے کو. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ایک ہی جگہ کھڑا کر دیتا، ٹھہرا دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا لیا سورج کو اس سائے کے بڑا چھوٹا ہونے پر دلیل. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو قبض کر لیا. سورج نکلتا ہے، سائے بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے ہوتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، سائے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے او میرا بندہ، اگر اس ساری قدرت میں سایوں کو بڑا کرنے میں، چھوٹا کرنے میں، سورج کو طلوع کرنے میں، غروب کرنے میں، دن کو رات، رات کو دن کرنے میں اگر کوئی میرا شریک ہے تو پیش کر، ہے شریک تو پیش کر، اگر نہیں ہے تو مان لے ربی اللہ، ربی اللہ، پالنہار اور کوئی نہیں. ولی ولی ضرور ہے، نبی نبی ضرور ہے، لیکن ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. دوسری دلیل، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، پردہ بنا دیا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنا دیا. یہ رات بہت کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا. اللہ اکبر. آج بڑے لوگ ہیں جو دوائی گولیاں کھا کھا کے تھک گئے، نیند نہیں آتی. اللہ کہتا ہے نیند کو تیرا سکون بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو چلنے پھرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے سوچنا دن کو لانے والا کون ہے، تجھے سلانے والا کون ہے. نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں، رات ہو گئی، پڑاؤ کیا، فرمایا کون ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، اور اللہ کو یہ میں پسند نہیں، میں اللہ کے رسول۔ رات ہو گئی، نبی علیہ السلام سو گئے، صحابہ سو گئے، سارے سو گئے۔ چلتے چلتے مسئلہ یاد رکھ، جو سو جائے وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے۔ جسے نیند آ جائے، جس پہ موت آ جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ سارے سو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں صبح کا وقت قریب ہو گیا، میں نے کہا چلو اب تو صبح ہونے والی ہے۔ میں بھی اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، چلو تھوڑی دیر باقی ہے، بس بیٹھنے کی دیر تھی، میں بھی سو گیا۔ نماز قضا ہو گئی سب کی۔ آسمان کے سورج نے جب زمین کے چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اپنی کرنیں ڈالی، سب سے پہلے آنکھ کھلی میرے مدنی کی۔ میرے مدنی اٹھے، دیکھا بلال سو رہا ہے، اور سو رہا ہے بلال۔ دور سے میرے نبی نے آواز نہیں دی، کیونکہ آواز دینے سے سوئے ہوئے بندہ بدک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے، پاؤں سے پکڑ کے یوں حرکت دی۔ حضرت بلال نے آنکھیں کھولی، سورج نکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس نے سلا دیا جس نے آپ سب کو سلا دیا تھا۔ والنوم سبات وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں میرا بندہ، گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اور زور کی گرمی ہوتی ہے، اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور تو کہنے لگتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کہتا ہے بارش آنے والی ہے، بارش کا انتظار تو کرتا ہے۔ ذرا یہ بھی تو سوچا کرنا، سخت گرمی میں یہ ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ یہ بھی تو سوچا کر۔ اس کا در چھوڑ کے پھر بارش مانگنے تو قبروں پہ بھاگ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں دینے والی بارش سے پہلے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کہتا ہے ہم ہی نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا، ہم ہی بارشیں برسانے والے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا انعاما واناسیا کثیرا، میں نے بارش اتاری تاکہ بارش برسا کر میں مردہ زمین کو زندہ کر دوں، بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دوں۔ جس طرح بارش برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی بارش برسنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اللہ کرے ہمیں ذوق لگ جائے قرآن سننے۔ اللہ فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، پھر ہم پانی کا بندوبست کرتے ہیں بارش برسا کر۔ جانوروں کے لیے بھی صحراؤں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، بارش برساتے ہیں، حوض بھر جاتے ہیں،
جانوروں کے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے اور انسانوں کے پینے کا انتظام بھی ہم کر دیتے ہیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں کوئی نہیں، کہا ہے انسان، جانور، پرندے چرند پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے وہ دیہاتی، لیکن اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، کیونکہ اس دیہاتی کو اس بات کا پتہ ہے بارش کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے نبی کے پاس نہیں بلکہ کس کے پاس ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے ادعو اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں رحمت کی بارش دے دے۔ یہ ہے نبی کے شاگردوں کا عقیدہ، زندہ نبی کو جا کے کہہ رہے اللہ سے دعا مانگ، اللہ ہمیں بارش دے۔ سنتا تو ہماری بھی ہے لیکن وہ اللہ کا نبی جو ہوا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیے، بعض روایات میں آتا ہے کتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنی شروع ہو گئی، اور نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہ ہمیں بارش دے دے، اللہ ہمیں بارش دے دے۔ نبی مانگنے والا، دینے والا اللہ، نبی پکارنے والا، سننے والا اللہ، نبی ہاتھ پھیلانے والا، جھولیاں پھیلانے والا، جھولیاں بھرنے والا اللہ، اس لیے فرمایا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ حضرت انس کہتے ہیں ادھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ادھر ہم نے دیکھنا شروع کر دیا آسمان کو، اور جب لسلائے مدینے کی وہ فضائیں آج بھی میرے مرشد کی یادیں تازہ کرتی۔ بندہ جب مدینے جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، اللہ میں سب کو بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو اللہ نے کچھ مال سے نوازا ہے، دنیا میں مزے کا کام یہی ہے کہ بندہ بار بار حرمین میں جائے، باقی تو ٹائم بھی ضائع کرنا ہے، مال بھی ضائع کرنا ہے، بس اللہ بس جتنی توفیق دے بار بار۔ وہاں ماحول ہی بڑا عجیب ہے بھائی، وہاں خدا کی عظمتیں ہیں اور مصطفیٰ کی یادیں ہیں۔ بندہ جب حرم کی گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے، مطاف میں گھوم رہا ہوتا ہے، صفا مروہ کی ساتھ صحیح کر رہا ہوتا ہے، تو بندے کے دل میں یاد ہوتی ہے یار یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی رویا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا مرشد بھی رات کی تاریکوں میں رو رو کے کہا کرتا تھا اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ مدینے کی گلیوں میں وہی یادیں، بندہ مسجد نبوی میں کھڑا ہوتا ہے اور بندے کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے ایک دن تھا نا اس مصلے میں میرا بدنی کھڑا تھا، پیچھے صدیق اکبر کھڑا تھا، فاروق اعظم کھڑا تھا۔ مدینے کی گلیوں کی خوشبوئیں آج بھی اسی تصور کو تازہ کر دیتی ہیں، اس لیے خیال کر میرے بدری نے دعا مانگی، صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا جب صلا کے اوپر سے ایک بادل نمودار ہوا اور اس نے لمحوں میں مدینے کو گھیر لیا اور اللہ نے رحمت کی بارش شروع کر دی، پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ اگلے جمعے دیہاتی پھر آ گیا، اللہ کے رسول ہماری بس ہے، کچے مکان ہیں، اس لیے اب اللہ سے دعا کریں اللہ اس بارش کو روک دے۔ میرے مدنی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اللہم حوالنا ولا علینا، اللہ اس بارش کو پہاڑوں پہ لے جا، جنگلات پہ لے جا، دریاؤں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا۔ اللہ انسانوں کی برداشت جواب دے چکی ہے، پھر اللہ نے کیا موسم صاف ہو گیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ایک دنیا کا جہان ہے، اس کے بعد برزخ کا جہان ہے، اس کے بعد آخرت کا جہان ہے۔ دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے درمیان کے جہان کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔
عالم برزخ کا معنی ایسا زمانہ جو ہم سے پردے میں، برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، یعنی وہ زمانہ ہم سے پردے میں ہے۔ اس زمانے کے اندر سوال جواب بھی برحق ہے، عذاب ثواب بھی برحق ہے۔ سوال تین ہونے ہیں، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کے جواب کی تیاری یہ ہے کہ توحیدی بن جا۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس سوال کے جواب کی تیاری یہ ہے سنت پہ چل اور بدعات اور رسم و رواج سے بیکار جا۔ اور ماں دینوں کا، اس کی تیاری دو باتوں کی ہے۔ ایک، زندگی کے ہر موقع پہ پوچھا کر اسلام مجھے کیا کہتا ہے، صرف دین کو نماز روزہ زکوٰۃ تک پابند نہ کر۔ نمبر دو، اللہ سے دعائیں بھی مانگ اور علمی فکری انداز میں کوشش بھی کر اللہ ہمارے اس ملک عزیز میں اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہاریں قائم کر دے، کیونکہ زمین پر امن کا ضامن اگر کوئی قانون ہے تو صرف اسلام۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب امن کا درس نہیں دیتا۔ مغرب کے یہ نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار نعرہ لگا کر انسانی حقوق کے علم بردار ہے، کیا علم برداری کی انہوں نے؟ ہزاروں لوگوں کو عراق میں شہید کیا، افغانستان میں شہید کیا، فلسطین کے حالات دیکھو، لبنان کے حالات دیکھو، لاکھوں لوگوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہیں، ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ ان لوگوں کا انسانی حقوق سے کیا لینا دینا؟ انسانی حقوق کا نمبردار وہ ہوتا ہے جو خود انسان ہو، تو خود انسان نہ ہو اسے انسانی حقوق سے کیا لینا دینا؟ اسے فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی، اسے مظلوم ماں اور بہنوں کا رونا نہیں سنائی دیتا۔ اس لیے اس دنیا میں امن کا ضامن اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ ان تین سوالوں کی تیاری یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا